بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، الصلاۃ والسلام علی یا شفیع المذنبین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکو جیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے، اسی کے نام سے کرتے ہیں ابتدائی کلام کہ جن کا نام بھی فرشتوں نے سنبھل کے لیے۔ خم غدیر کا مقام ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ عنایت فرمایا تھا، اس کے حوالے سے مکمل خطبہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خم کے میدان میں ممبر پہ کھڑے ہیں اور جناب علی مرتضیٰ شیر خدا بھی ساتھ کھڑے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا خطبہ شروع فرماتے ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام حمد و شکر ہے معبود حقیقی کے لیے، جس کی ذات اپنی یکتائی و وحدانیت میں شریک نہیں رکھتی، انتہا سے بلند ہونے کے باوجود وہ ہر کسی کے بہت قریب ہے۔ عزت جس کی، بادشاہی کی، ثناخوانی اور عظمت جس کے انداز جہاں بانی کی توصیف میں ہے، ہر جگہ اس کی نظر، ہر شے سے باخبر، ساری خلقت اس کی طاقت و قدرت اور اس کے برہان و حجت کے آگے گردنیں جھکائی ہوئی ہے۔ دوم صرف اللہ کے لیے جو ہمیشہ سے بہت بڑا ہے اور ہمیشہ ہی اس کی تعریف ہوتی رہے گی، وہی تمام بلند چیزوں کو بلند کرنے اور بچھی ہوئی چیزوں کو بچھانے والا ہے۔ اس کی ذات پاک لائق تسبیح ہے، وہ تمام فرشتوں کا پالنے والا اور روح الامین کا بھی خالق و پروردگار ہے۔ اس کی چشم کرم ہر ایک کو نوازتی ہے اور تمام مخلوق اس کے انعام و اکرام اور فیض و برکات سے بہرہ مند ہوتی ہے۔ اس کی نگاہ ہر نظر کا ملاحظہ کرتی ہے، مگر عام نظریں اسے نہیں دیکھ پاتی۔ وہ انتہائی کریم، فیض رساں، انتہائی درجے کا بردبار اور حد درجہ باوقار ہے۔ اس کا دامن رحمت ہر چیز کو اپنے سائے میں لیے ہوئے ہے اور ہر خاص و عام اس کی بے انتہا نعمتوں اور احسان کے زیر بار ہے۔ وہ کسی کو کفر کردار تک پہنچانے میں جلدی نہیں کرتا اور نہ کسی مستحکم کو سزا قرار واقع سزا دینے میں جلدی بازی سے کام لیتا ہے۔ اسے سب کی نیتوں کی ایک مکمل آگاہی و واقفیت ہے اور سب کے پوشیدہ اور مخفی حالات سے باخبر ہے۔ نہ کوئی راز اس سے پوشیدہ رہ سکتا ہے اور نہ کوئی خفیہ بات اس سے چھپ سکتی ہے۔ وہ ہر امر پر حاوی ہے، ہر شے پر غالب ہے، کوئی چیز اس کی طاقت سے باہر نہیں، وہ ہر بات پر قادر ہے اور اس جیسی کوئی شے نہیں۔ جب کچھ نہ تھا اس وقت اس نے ہر چیز کی صورت بنائی
وہ ہمیشہ سے ہے اور اپنی صفت عدل کے ساتھ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اس بزرگ و دانا خدا کے علاوہ اور کوئی معبود برحق نہیں۔ وہ اس سے کہیں بلند و بالا ہے کہ کسی ظاہری نظر اس تک پہنچ سکے، البتہ وہ ہر نظر کو دیکھ لیتا ہے۔ وہ نہایت ہی باریک بینی اور انتہا درجے کا واقف کار ہے۔ کوئی آنکھ سے دیکھ کر اس کی خوبیوں کا نقشہ نہیں کھینچ سکتا اور نہ ہی اس کے ظاہر باطن کا کوئی حال حوال بیان کرنے پر قادر ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پاک پروردگار کو تو بس انہی حقائق کے ذریعے پہچاننا ممکن ہے جنہیں خود اس نے اپنے لیے دلیل و معرفت قرار دیا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ صرف وہی سچا خدا ہے جس کے پاکیزہ تقدس کے اثار سے پورا زمانہ بھرا پڑا ہے اور جس کے پر نور جلووں کی روشنی سے سارا جہاں منور و روشن ہے۔ وہ ایسی ذات ہے جو کسی مشیر سے رائے و مشورہ نہیں لیتا، بلکہ صرف اپنی منشاء مرضی سے اپنے تمام احکام نافذ کرتا ہے، اور نہ ہی کسی امر کے تعین میں اس کا کوئی شریک عمل ہے، اور نہ اس کے بندوبست اور اندازے میں کسی طرح کا کوئی فرق ہے۔ واہ سبحان اللہ! اس کی ہر تصویر اپنی مثال آپ ہے، جسے اس نے بغیر کسی نمونے کے خلق کیا۔ کوئی تخلیق ایسی نہیں جو کسی کے تعاون سے، تکلف یا منصوبہ بندی کے سہارے پر آئی ہو۔ بس اس نے جس چیز کو خلق کرنے کا ارادہ کیا وہ اسی وقت پیدا ہو گئی، اور جس شے کو عالم وجود میں لانے کا ارادہ کیا تو وہ فوری طور پر ظاہر ہو گئی۔ چنانچہ اس کی ذات تمام کمالات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ جہانوں کے خالق کی ہر صفت، ہر کمال و مہارت کا سب سے اچھا نمونہ ہے اس کی عطا، اس کے حسن کرم کی اعلیٰ ترین مثال ہے۔ وہ ایسا عادل ہے جس کے بارے میں ظلم کا خیال تک نہیں آ سکتا۔ وہ ایسا عظیم کریم ہے کہ تمام معاملات جس کے بارگاہ میں حاضر ہوں گے، میں گواہی دیتا ہوں کہ ہر چیز اس کی قدرت قاہرہ اور قوت غالب کے آگے سر جھکائے کھڑی ہے، اور ہر شے اس کے جلال ہیبت کے سامنے خشوع سے سجدہ ریز ہے۔ وہ تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے۔ سورج اس کا تابع فرمان، چاند اس کا مطیع و فرمانبردار، اور ان میں سے ہر ایک اپنے مقرر مدت تک اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہے گا۔ وہی تو ہے جو مسلسل کبھی تو دن کے مکھڑے کو رات کے پردے میں چھپا دیتا ہے، اور کبھی حجلت شب کو روشن دن کی پناہ گاہ و آماج گاہ بنا دیتا ہے۔ وہ سرکش دکھانے والا، زور آزمانے والا اور اکڑنے والے ہر شیطان کو تہس نہس کر کے ہلاک کر دیتا ہے۔ اس خدا یکتا کا نہ کوئی مقابل ہے، نہ نظیر و مثال۔ وہ ایک ہی بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی سے جنم لیا ہے، نہ اس کی کوئی پیدا ہوا ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ وہ معبود ہے، یکتا و یگانہ اور سب سے بڑا مرتبے اور عظمت کا مالک پروردگار ہے۔ وہ اپنے ہر ارادے کو پورا اور جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ وہ ہر شے کی حقیقت سے واقف
اور تمام چیزوں کی اصلیت سے آگاہ ہے، وہی موت کا قانون نافذ کر کے مارتا ہے، اور وہی زندگی کو وقار عطا کرتا ہے۔ فکر و نگری بھی اسی کے قبض و اختیار میں ہے، اس طرح ہنسنا اور رلانا بھی اسی کے دست قدرت میں ہے۔ وہ کسی کو قریب تر کر لیتا ہے، کسی کو دور پھینک دیتا ہے، کبھی اپنے عطا و بخشش کو روک لیتا ہے اور کسی وقت بہت زیادہ عطا کرتا ہے۔ اقتدار اعلیٰ صرف اسی کو حاصل ہے، اور حمد و ستائش اسی کی ذات کے لیے ہے۔ بس خیر و بلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور اس کو ہر چیز پر قدرت و اختیار تام حاصل ہے۔ وہ بزرگ و برتر، بخشنے والا، دعا قبول کرنے والا ہے، خوب کرم فرمانے والا، سب کچھ دیتا ہے، پھر ہر کسی کا باقاعدہ حساب رکھتا ہے، اور وہ جنوں اور انسانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کے لیے کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، اسے کسی فریادی کی آہوازاری رنج نہیں کر سکتی، اور نہ ہی کسی سائل کا اصرار اسے پریشان کر سکتا ہے۔ وہی تو ہے جو اچھے لوگوں کو برائی سے بچانے والا ہے، اور وہی اپنے نیک اور صالح بندوں کو کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ مومنوں کا مولا سرپرست ہے، اچھا زمانہ ہو یا سخت، مخلوق پر خوشحالی کا دور ہو یا مشکل لمحات، ہر صورت میں مخلوق کو اس ذات واجب کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہر طرح کے حالات میں وہ مستحکم حمد و ثنا و ثنا ہے، اور میں ایمان رکھتا ہوں اس کی ذات پر، اور اس کے مکرم فرشتوں پر، اس کی نازل کردہ کتابوں پر، اور اس کے رسولوں پر، اس کے حکم کا فرما بردار تابع، اور اس کے رضا کے حصول کے لیے ہر لمحہ حاضر رہتا ہوں۔ پھر دل و جان سے اس کے ہر فیصلہ اور سزا کا احساس کے سبب اس کی مشیت کے آگے سر تسلیم خم کرتا ہوں، کیونکہ وہ ایسا معبود ہے جس کی پکڑ اور گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور نہ ہی اس کی جانب سے کسی ظالم و عدوان کا کوئی خدشہ ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کا مجھے مکمل اقرار ہے کہ میں اسی کا بندہ ہوں، اور اس کے خالق و مالک اور مربی ہونے کا گواہ ہوں۔ وہ بذریعہ وحی جو حکم مجھے دیتا ہے، اسے بجا لاتا ہوں، کیونکہ نبی نہیں آئے گا، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بس یہ تمہارے مولا ہیں۔ نبی نہیں آئے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کے بعد بس یہ علی تمہارے مولا ہیں۔ اسی سلسلے میں خداوند عالم نے مجھ پر قرآن پاک کی آیت مبارک بھیجی: یقیناً تمہارا حاکم و سرپرست صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، اور وہ لوگ جنہیں ایمان نصیب ہوا جو نماز قائم کرتے ہیں اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دی، اور ان تمام حالات و واقعات میں صرف خدا ہی ان کا مقصود و مطلوب رہا۔ حالات کے پیش نظر میں نے جناب جبریل سے کہا بھی تھا کہ یا بارِ احدیت میں یہ التجا پیش کی جا سکتی ہے کہ مجھے اس فریضے کے انجام دینے سے اور یہ حکم لوگوں تک پہنچانے سے معاف رکھا جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں متقین کی قلت اور منافقین کی کثرت پاتا ہوں۔ میں مجرم مزاج گناہ گاروں کی فریب کاریوں
اسلام کا مذاق اڑانے والوں کی بہانہ بازیوں اور حیلہ سازیوں سے خوب واقف تھا، جن کے متعلق قرآن کا اپنا بیان یہ ہے: منافقین جو کچھ زبان سے کہتا ہے وہ ان کے دل میں نہیں ہوتا، اور منافقین خیال کرتے ہیں کہ یہ بالکل معمولی سی بات ہے، حالانکہ خدا کے نزدیک یہ بہت عظیم بات ہے۔ علاوہ ان لوگوں نے کئی مرتبہ مجھے بڑا دکھ پہنچایا، یہاں تک کہ میرا نام کان رکھ دیا، یہ اس لیے کہ علی بن ابی طالب اکثر اوقات میرے ہمراہ ہوتے اور وہ میری توجہ کا مرکز بھی رہے۔ چنانچہ اسی ضمن میں پروردگار عالم کا ارشاد ہے: ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں جو ہمارے رسول کو ستاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو کان ہی کان ہے۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم کہہ دو کہ ہاں کان تو ہے، مگر بھلائی کی باتیں سننے والے کان ہیں، کیونکہ ان کا خدا کی ذات پر ایمان ہے اور مومنین کی باتوں پر اعتماد کرتے ہیں۔ اگر میں چاہوں تو ان سب کے نام بتا سکتا ہوں، انہیں دکھا سکتا ہوں، ان کی نشاندہی بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں نے ان کے معاملے میں عفو و کرم سے کام لیا، اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ جب تک اللہ کے اس پیغام کو نہیں پہنچاؤں گا جو مجھ پر نازل ہوا ہے، اسی وقت تک مجھے اپنے معبود سے خوشنودی کا پروانہ نہیں مل سکتا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارک کی تلاوت فرمائی: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پالنے والے کی طرف سے علی کے متعلق تمہیں جو حکم ملا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، اور اگر یہ نہیں کیا تو یقین رکھو تم نے رسالت کا فریضہ انجام ہی نہیں دیا، اور اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے گا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: لوگو جان لو کہ بلا شبہ ترتیب ولایت مولا علی و امامت کے منصب پر تمہارے لیے علی کا تعین تقرر خدا کی جانب سے ہوا ہے۔ مہاجرین و انصار پر، تابعین پر، نیز شہروں میں بسنے والوں ہوں یا جنگلوں میں عجم ہوں، کہ عرب آزاد ہوں یا غلام، چھوٹے ہوں یا بڑے، سفید ہوں یا سیاہ غرض، ہر ایک پر اور ہر اس شخص پر جو توحید کا پرستار ہو، ان کی اطاعت فرض ہے۔ علی کا ہر فیصلہ قطعی، ان کا ہر بیان درست اور ان کا ہر حکم قانونی طور پر مؤثر ہے۔ جو ان کی مخالفت کرے گا وہ مردود ہو جائے گا، اور ان کی پیروی کرنے والوں پر رحمت حق ہوگی۔ نیز جو لوگ ان کی تصدیق کریں گے، جو ان کی باتوں کان لگا کر سنیں گے اور ان کے تابع رہیں گے، خداوند کریم انہیں بخش دے گا۔ لوگ آگاہ ہو جاؤ، یہ آخری اجتماع ہے جس کے سامنے میں اس وقت خطاب کر رہا ہوں، لہٰذا تم سب میری گفتگو بغور سنو اور اپنے پروردگار کے اطاعت گزاروں اور تابع فرمان بنو، پس خداوند تعالیٰ ہی تمہارا حاکم و سرپرست اور تمہارا معبود برحق ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہاں تمہارے سامنے کھڑا تم سے خطاب کر رہا ہے، تمہارا فرمان روا، حاکم و سرپرست ہے، اور رسول کے بعد اللہ کے حکم سے علی تمہارا سرپرست اور رہنما ہے۔ پھر اس کے بعد سلسلہ امامت قیامت تک کے لیے اولاد علی سے میری ذریت میں قائم رہے گا، اس دن تک کہ جس دن تمہیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔
یاد رکھو جس کی خدا نے حلال کیا اس کے سوا کوئی چیز حلال نہیں، اور جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے پس وہی حرام ہے۔ اور یہ حقیقت ہے کہ پروردگار عالم نے مجھے حلال و حرام کے جملہ قواعد و ضوابط سے آگاہ فرمایا ہے، اور میں نے تمام فیصلے کتاب خدا اور حلت حرمت کے خدائی قانون کے مطابق کیے ہیں۔ نیز مجھے جو علم و عرفان حاصل ہوا ہے میں نے اس کی تعلیم علی بن ابی طالب کو دی ہے۔ لوگوں کوئی علم ایسا نہیں جو خداوند عالم نے مجھے نہ دیا ہو۔ پھر دانش و آگاہی کا یہ سارا خزینہ جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا اسے میں نے امام المتقین علی بن ابی طالب کے حوالے کر دیا ہے جو بے شک امام المبین ہے۔